السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاعر اردو ادبی پلیٹ فارم سے میں ذوالفقار البخاری آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی نشست جو ہے بہت خاص ہے۔ خاص اس وجہ سے ہے کہ آج کی نشست میں ہم بات کریں گے قومی زبان اور قومی لباس کے حوالے سے۔ اس حوالے سے ہمارے درمیان ہماری خوش نصیبی ہے کہ ایک بہت ہی خاص شخصیت موجود ہیں جن سے ہم گفتگو کریں گے اور بہت کچھ جانیں گے۔ ہماری جو مہمان ہیں ان کا نام امارہ کنول ہے۔ آپ بانی و سرپرست تحریک دفاع قومی زبان و قومی لباس ہیں۔ اس کے علاوہ رکن قومی زبان تحریک، سابقہ ڈپٹی سیکرٹری جنرل تحریک نفاذ اردو پاکستان برائے شعبہ خواتین، مرکزی سیکرٹری اطلاعات و نشریات پاکستان لٹریری فورم، صدر بزم فکر اقبال تحصیل گوجر خان خواتین ونگ، جنرل سیکرٹری تنظیم رضاکار برائے تھیلیسیمیا، نائب سرپرست ماہنامہ عین عشق، بانی و مدیرہ ہفت روزہ تعلیمی خبریں۔ اس کے علاوہ آپ مختلف اخبارات میں اور رسائل میں مختلف موضوعات پہ مضامین بھی لکھتی ہیں۔ محترمہ امارہ کنول صاحبہ، اگر آپ اس نشست میں تشریف لا چکی ہیں تو اپنا مائک آن کر لیجیے تاکہ ہم باقاعدہ آپ سے گفتگو کا آغاز کر سکیں۔ اس محفل میں تمام شرکاء کو اجازت ہوگی کہ وہ اپنا جو سوال ہے وہ کر سکتے ہیں۔ رائے آپ تحریری طور پہ بھی دے سکتے ہیں۔ اگر آپ آن مائک آنا چاہیں تو آپ کے پاس ایک ہینڈ ریز کا آپشن ہے، وہ آپ استعمال کیجیے گا، ہم آپ کو گفتگو کا موقع دیں گے۔ جی امارہ کنول صاحبہ، کیا آپ اس وقت نشست میں موجود ہیں؟ اگر شرکا میں سے کوئی محترمہ امارہ کنول صاحبہ کے حوالے سے، ان کی شخصیت کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہیں تو وہ ان کی آمد سے قبل جو ہے وہ اپنے تاثرات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ آپ کو اس حوالے سے جو ہے کچھ وقت دے دیا جائے گا۔ محترمہ فاقیہ قمر صاحبہ سے گزارش کروں گا کہ امارہ کنول صاحبہ کے حوالے سے اپنے تاثرات جو ہیں تمام شرکا کے سامنے رکھیں۔ جی فاقیہ قمر۔ میرے سامنے انٹرنیٹ کے کچھ مسائل آ چکے ہیں۔ محترمہ فاقیہ قمر صاحبہ کی جو آواز ہے وہ ہم تک نہیں پہنچ پائی ہے۔ اس محفل کے شرکا میں سے کوئی اگر اپنا کلام سنانا چاہے تو وہ بھی سنا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ اگر آپ اپنی کوئی کہانی سنانا چاہیں تو وہ بھی سنا سکتے ہیں۔ ہم آج کی مہمان خصوصی امارہ کنول صاحبہ کا انتظار کریں گے۔ غالباً ان کے ساتھ بھی کچھ انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے وہ ابھی تک ہماری اس محفل میں جڑ نہیں سکی ہے۔ جی مریم شہزاد صاحبہ۔ جی، میں سوچی تھی قومی زبان اردو کے حوالے سے ایک کہانی تھی میری، بچوں کے لیے ہی ہے، لیکن جو زبان بہت بچے غلط بول رہے ہوتے ہیں آج کے بہت سارے الفاظ، اس کے متعلق ہے یہ کہانی۔ تو اگر آپ کہیں تو میں سناؤں کہانی ہے؟ جی مریم شہزاد صاحبہ، ہم اس وقت کو جو ہے اور قیمتی بنائیں گے کہ آپ اس حوالے سے سنانا چاہیں،
تو وہ سنا سکتی ہیں. محترمہ امارہ کنول صاحبہ بھی تشریف لا چکی ہیں. میرے خیال میں آپ کہانی اپنی پیش کر دیجئے, اس کے بعد ہم ان سے آپ کی کہانی پہ بھی رائے لے لیں گے اور ان سے بھی براہ راست جو ہے گفتگو کا آغاز کر دیں گے. جی صحیح. جی کہانی کا نام ہے غلط یا غلط. پھپھو پلیز کینچی دیجیے گا, علینا نے سارا پھپھو سے کہا تو وہ اچھل ہی پڑی. کیا کہا, کیا دیجیے گا, پھر سے تو کہنا. پھوپ کینچی چاہیے, علینا نے لاڈ سے کہا. پھر وہی پھو, تم پھپھو کیوں نہیں کہتی, اور یہ کینچی کیا ہوتا ہے؟ پھپھو کینچی, اس نے ہاتھ کے اشارے سے قینچی چلا کر بتایا, جس سے کاٹتے ہیں. کینچی نہیں ہوتا, قینچی ہوتا ہے. بولو بولو قینچی. تو وہی تو کہا ہے کینچی. پھر وہی کینچی, حلق سے قاف کی آواز نکالو, قاف. قاف, قاف سے قینچی, پھپھو نے کہا. قینچی, علینا نے بمشکل حلق سے قاف نکال کر کہا. اچھا اب تو دے دیں. کیوں چاہیے؟ سارا نے ایک سوال اور پوچھا. وہ ایک کاغذ کی کٹنگ کرنی ہے. کس کی کٹنگ کرنی ہے؟ سارا ایک بار پھر چیخ اٹھی. یا اللہ, اب کیا ہو گیا؟ علینا نے دل میں سوچا اور کہا. پھپھو کاغذ کاٹنا ہے, کاغذ نہیں کاغذ. کاغذ, انہوں نے غین پر زور دے کر کہا. جی جی وہی وہی, اب تو دے دیں. ٹھیک ہے, یہ لو, اور کاٹ کر جلدی واپس کرو, کہیں ادھر ادھر نہیں چھوڑنا, انہوں نے قینچی دیتے ہوئے کہا. اف, کون سی خطرناک گھڑی تھی جب میں نے پھپھو سے کینچی, توبہ توبہ, قینچی لینے کا سوچا تھا. علینا نے ان سے قینچی لی اور کاغذ پر بنی ڈرائنگ احتیاط سے کاٹ لی. مگر شامت اعمال وہ تصویر اتنی اچھی بنی اور کٹی کہ بے اختیار وہ قینچی واپس کرنے گئی تو پھپھو کو دکھا بیٹھی. یہ لیں پھپھو آپ کی قینچی, اور دیکھیں میں نے کیا زبردست مرغی بنائی ہے. سارا نے بجائے مرغی کی تصویر دیکھنے کے ایک بار پھر اس کو گھورا. علینا نے پریشان ہو کر مرغی کی تصویر ان کے آگے کی. پھپھو مجھے نہیں, اس کو دیکھیے نا. سارا نے ایک نظر مرغی کی تصویر پر ڈالی جو واقعی بہت اچھی بنی ہوئی تھی اور کاٹی بھی بہت صفائی سے تھی. ماشاء اللہ, بہت خوب, بہت اچھی اور صفائی سے بنائی ہے. علینا نے تعریف سن کر خوش ہو رہی تھی کہ ان کا دوسرا جملہ سن کر پریشان ہو گئی. کیا کہا تھا تم نے, یہ کس کی تصویر ہے؟ آ گئی شامت. پھر پتہ نہیں اب کیا غلط بول دیا, اس نے دل دل میں سوچا, اور جلتو جلالتو آئی بلا کو ٹالتو کا ورد کرتی ہوئی بولی. مرغی, پھر کچھ غلط ہو گیا. علینا علینا, اتنی سارے خراب اردو کیسے بول لیتی ہو؟ مرغی نہیں ہوتا, مرغی ہوتا ہے, بلکہ ہوتی ہے مرغی. اور یہ غلط نہیں, غلط ہوتا ہے, غلط, غین سے غلط. مگر پھپھو اس سے فرق کیا پڑتا ہے, بات تو سمجھ آ جاتی ہے نا. فرق, انہوں نے ایک بار پہ تصحیح کی. فرق پڑتا ہے, آخر تم سب انگلش بھی تو ٹھیک ٹھیک بولنے کی کوشش کرتی ہی ہو نا, اور اس میں کوئی غلطی ہو تو فوراً ٹھیک کرتی ہو, جبکہ وہ ہماری زبان بھی نہیں ہے. اور اردو تو اتنی پیاری اور میٹھی زبان ہے, اس کو سب غلط طریقے سے بولتے ہیں, تو یہ تو کچھ اچھی بات نہیں ہے. لیکن اردو اتنی مشکل بھی تو ہے, علینا نے کہا. اردو مشکل نہیں ہے, لیکن اب زیادہ تر اسکولوں میں اردو بولنا پتہ نہیں کیوں اتنا برا بنا دیا گیا ہے کہ اردو لکھنا اور پڑھنا اور سمجھنا سب مشکل لگنے لگا ہے, جبکہ اس سے آسان تو کچھ بھی نہیں. لیکن میری ساری دوستیں ایسی ہی بولتی ہیں اور کہتی ہیں اس طرح ہم ایجوکیٹڈ لگتے ہیں. کیا کہہ سکتی ہوں اب میں, لیکن یہ بھی حقیقت ہے جب قومیں اپنی زبان تک بولنے میں شرم محسوس کرتی ہیں تو پھر زوال آ جاتا ہے. لیکن پھپھو صرف ایک میرے اردو صحیح کرنے سے کیا ہوگا, کوشش تو سب کو ہی کرنی چاہیے. تم خود شروع کرو اور ساتھ ساتھ اپنی سہیلیوں کو بھی بتایا کرو کہ وہ کون سے لفظ غلط بول رہی ہیں, تو کچھ نہ کچھ تو بہتری آئے گی ہی نا انشاءاللہ. سارا نے کہا. ٹھیک ہے, آج آپ نے میری قینچی اور مرغی ٹھیک کی ہے, تو میں اور سب کی بھی ٹھیک کروانے کی کوشش کروں گی, علینا نے کہا. تو سارا نے سوچا کہ اگر بچوں کو درست اردو بولنا اور لکھنا اور پڑھنا سکھایا جائے تو اس میں کوئی شرم کی بات نہیں, بس ان کی اچھی طرح رہنمائی کرنی چاہیے. بہت شکریہ مریم شہزاد صاحبہ. خوش آمدید امارہ کنول صاحبہ. آپ کے سامنے ایک کہانی پیش ہوئی, اور جو آپ کی تحریک ہے یہ اس کے حوالے سے جو ہے ایک بہترین پیغام بھی ہے, اور کہ کس طرح سے اردو کو جو ہے وہ بچے سیکھ سکتے ہیں. کیا کہنا چاہیں گے آپ اس حوالے سے کہ ادیب آج کے دور میں اردو کے تحفظ کے لیے کتنا کام کر رہے ہیں, اور آپ کا لگاؤ اس اردو کو بہتر کرنے میں اور قومی لباس کے حوالے سے
جو کام کرنے کا آپ نے سوچا، یہ جذبہ کیسے بیدار ہوا، اس حوالے سے مفصل گفتگو کیجیے گا۔ ہمارا کنول صاحب آپ کا مائک آف ہے، آپ مائک آن کیجیے اور اس کے بعد گفتگو کیجیے گا۔ آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ پا رہی ہے۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی آپ سب کو میری آواز آ رہی ہے؟ اصل میں آج بہت زیادہ انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے، اس وجہ سے میں صحیح سے بات نہیں کر پا رہی۔ کیا آپ مجھے سب سن رہے ہیں؟ جی جی آپ بات کیجیے۔ جی سب سے پہلے میں معذرت خواہ ہوں کہ میں تھوڑا تاخیر سے حاضر ہوئی۔ میں ان کا نام جاننا چاہوں گی جنہوں نے ابھی کہانی بیان کی ہے، اگر آپ بتا دیجیے تو۔ مریم شہزاد کراچی سے۔ مریم شہزاد، مریم شہزاد ماشاء اللہ سے میں حیران رہ گئی ہوں، کیونکہ دیکھیں اردو کو نئی نسل اردو سے اس لیے بھی دور ہوتی جا رہی ہے کیونکہ انہیں اردو بورنگ لگتی ہے، ٹھیک ہے، وہ اردو سے اس لیے بھی بیزار ہوتے ہیں۔ لیکن جس طرح سے ابھی مریم شہزاد نے یہ اپنی کہانی پیش کی اور انہوں نے جس طرح سے مکالمے کی شکل میں اسے پیش کی اور طریقہ بتایا، میں اسے بڑی متاثر ہوئی ہوں۔ جہاں تک آپ نے یہ سوال کیا کہ نئے ادیب، معذرت کے ساتھ ادیب تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں، کئی جگہوں پر بہت اچھا کام کر رہے ہیں، کئی ادارے بہت زیادہ، جیسے آپ کا ادارہ سرائے اردو۔ جب میں نے پہلی بار کارگاہ کے لیے آپ سب کو دعوت دی تو فاقیہ قمر صاحبہ نے ماشاءاللہ سے بہت تعاون کیا، اور یہ آج کی جو نشست ہے یہ بھی اس چیز کی دعا ہے۔ اسی طرح دیگر اداروں کی اگر میں چند کی بات کروں، کیونکہ میں خود ادب کی دنیا میں ہوں اور میں دیکھ رہی ہوتی ہوں، ادب کی دنیا میں لکھنے والے کچھ بہت اچھا لکھ رہے ہیں، لیکن مجھے جو ہمیشہ گلہ ہوتا ہے وہ ادارے کے سربراہان سے ہوتا ہے، وہ ہمیشہ مالکان سے ہوتا ہے۔ وہ مختلف رسائل و جرائد کے مالکان بھی ہوتے ہیں، وہ بڑے بڑے مدیر بھی ہوتے ہیں، لکھنے والی ہوتی ہیں، کچھ کی سرپرست یا خواتین ہوتی ہیں۔ آپ نے بھی میری طرح یہ غور کیا ہوگا، جائزہ لیا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ جب بھی ایک چھوٹی سی مثال میں دیتی ہوں، جب بھی ہم کسی بھی ادارے کی طرف سے میں اسناد کا جائزہ لیتی ہوں، جب بھی ہم اعزازی اسناد جاری کرتے ہیں، جو ہم لکھاریوں کو دیکھتے ہیں، تو ہمارا کنول صاحبہ آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ پا رہی ہے۔
جی مریم شیزان. جی اگر ہم ان کے پروگرام کو اس طرح آگے بڑھا لیں جب تک وہ ہمارے ساتھ جوائن نہیں کر رہی تو کیا بہتر نہیں ہوگا اسے قومی زبان اردو کے حوالے سے؟ جی آپ گفتگو کر لیں اپنے جو اپنا اظہار خیال ہے وہ کر لیجئے، کیونکہ ابھی ان کا انٹرنیٹ غالباً مسئلہ کر رہا ہے، وہ ابھی ہماری اس محفل میں موجود بھی نہیں ہے. تو آپ اگر اس موضوع پہ کچھ گفتگو کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں، بلکہ تمام شرکاء کو میری جانب سے اجازت ہے کہ وہ باری باری جو ہے آ کے اس موضوع پہ گفتگو کر سکتے ہیں. جی مریم. نہیں، جہاں تک میرا خیال ہے یہ ہمیں اردو زبان کے حوالے سے اسکولوں میں آگہی دینی چاہیے، کیونکہ بہت سارے پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اردو نہیں بولنی. بچے بھی کہتے ہیں، جیسے اگر انگلش میں بولیں تو بچے سمجھتے ہیں کہ ایجوکیٹڈ ہیں، ان کو بہت پڑھنا آ رہا ہے، چاہے سمجھ کچھ نہ آ رہا ہو، لیکن بس انگلش بول رہے ہیں، انگلش میں پڑھ رہے ہیں تو صحیح ہے. اسکولوں میں دیکھا گیا ہے کہ بہت زیادہ اردو پہ پابندی ہے، بالکل اردو بولنے پہ کہتے ہیں نہیں اردو بولیں گے تو آپ کو نمبر کٹ جائیں گے، یہ سب ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ جو اسکول کے میں ہم سب کو پیرنٹس کو یہ کہنا چاہیے کہ نہیں اردو پہ ہی زیادہ توجہ دی جائے، اردو میں سمجھایا جائے. کیونکہ اگر ہم انگلش میں معنی اگر جیسے بہت ساری چیزوں کے میننگس دیتے ہیں تو انگلش میں ہی سمجھاتے ہیں بجائے اس کے کہ اردو میں سمجھائیں. کہ جب اردو ہماری زبان ہے تو ہمیں اردو میں سمجھانا چاہیے کہ بھئی اس بات کے لفظ کے معنی یہ ہیں. تو آگے اور سب کا کیا خیال ہے وہ اسے بتا سکتے ہیں. جی بالکل. حذیفہ نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے. جی حذیفہ بھائی، آپ کچھ اس موضوع پہ اگر کہنا چاہیں تو مائک آن کر لیجیے اور گفتگو کیجیے. حذیفہ بھائی آپ بات کیجیے. آپ یوں سمجھیے کہ ہم سب آپ کے اپنے ہیں، اس میں کوئی جھجک کی بات نہیں ہے. آپ گفتگو کیجیے، ہم آپ کو سن لیں گے، کوئی اس میں مسئلہ نہیں. آپ اپنا اظہار خیال جو ہے وہ کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. خیریت سے ہوں گے. شاید میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہو. میم نے بہت اچھی بات کی. ایسے ہی ہے کہ جو تعلیمی ادارے ہیں ان میں اردو کا فقدان ہو چکا ہے. اس وقت تعلیمی اداروں میں جو ہے قومی زبان بہت ہی کم بولی جاتی ہے، بلکہ میرے خیال سے بچوں کی دلچسپی بھی نہیں رہی. میں خود ٹیچنگ کر رہا ہوں، جماعت دہم اور جماعت دہم کو اردو ہی پڑھا رہا ہوں. تو میں نے اس چیز کا بخوبی اندازہ کیا ہے کہ بچوں میں جو دلچسپی ہے قومی زبان کے حوالے سے بالکل ختم ہو چکی ہے. ان کو انگریزی زبان کے الفاظ کے معنی پتہ ہوں گے، لیکن اردو الفاظ کے جو روزمرہ میں بھی اردو زبان کے جو روزمرہ میں بھی الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان کے بھی معنی کم ہی علم میں ہوتے ہیں. تو اس لیے میں پہلے تو یہ جاننا چاہوں گا، بلکہ رائے دینا چاہوں گا، یہ اس مسئلے پہ کیسے قابو پایا جا سکتا ہے. ہماری جو ہوسٹ ہیں محترمہ ہمارا قمر صاحبہ، یا آپ سارے سینئرز ہیں مجھ سے، میں تو پہلی دفعہ جوائن کیا، پہلی دفعہ، تو اس والے سے آپ رہنمائی کیجیے گا. بہت زیادہ شکریہ. جی ہمارا قمر صاحبہ نے ہمیں دوبارہ سے جوائن کر لیا ہے. اس محفل میں موجود دیگر شرکا بھی کچھ کہہ سکتے ہیں. جی طیبہ، آپ اگر کچھ کہنا چاہ رہی تھے کہیے. جی محترم آپ کی
حذیفہ نے ایک سوال ہم سب شرکا کے سامنے رکھا ہے. میں بھی اس محفل میں چونکہ شریک ہوں تو میں بھی کچھ اس حوالے سے آگاہ کروں گا. انہوں نے چونکہ ایک اہم موضوع کی جانب ہمارا رخ موڑا ہے کہ بچوں کو ہم کس طرح سے اردو کی جانب موڑ سکتے ہیں. تو پہلے تو میں حذیفہ کو اپنے بارے میں تھوڑا سا آگاہ کر دوں کہ میں ذوالفقار علی بخاری ہوں اور بچوں اور بڑوں کے لیے میں تقریباً 15 سالوں سے لکھ رہا ہوں. تو محترمہ امارہ کنول صاحبہ آ گئی ہیں. جی امارہ، السلام آپ علیکم. بتائیے کہ آج کے دور میں کس طرح سے ہم بچوں کو اردو کی جانب موڑ سکتے ہیں. طیبہ آپ کا مائک آن ہے، اگر آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں تو آپ جو ہے کہہ سکتے ہیں. جی مریم شہزاد. ان کے حذیفہ کے جواب میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر ہم جو ہے بچوں کا رخ موڑنا چاہتے ہیں اردو کی طرف، تو اس کے لیے پہلے ہم والدین کو اس پہ کام کرنا ہوگا، کیونکہ جب تک ہمارے والدین کے دماغوں سے یہ بات نہیں نکلے گی کہ صرف انگلش ہی سب کچھ نہیں ہے، تب تک ہم بچوں کو بھی اس طرف راغب نہیں کر سکتے. کیونکہ اگر ہم بچوں کو یہی کہیں گے بھائی ترقی کا راز یہی ہے کہ آپ نہیں پڑھنا ہے، وہ کرنا ہے انگلش میں ہی پڑھنا ہے، انگلش میں نمبر زیادہ لانے ہیں، اردو کو وہ کم سے کم بولنی ہے، تو ہم پھر بچوں کو کیسے وہ کریں گے. اب میں نے ایک دفعہ اپنی بھانجی سے پوچھا، تمہیں پتہ بھی ہے پیوند کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو اسے آرام سے کہا جی پیچ. مطلب اردو کا مطلب نہیں پتہ، انگلش میں آرام سے ان کو پتہ ہے کہ کیا چیز ہے. اردو کا مطلب اردو میں نہیں آ سکتا، لیکن انگلش کا مطلب انگلش میں ہی بتاتے ہیں، اور ماں باپ بھی اس پہ خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ کیا فر انگلش بول رہا ہے. بالکل آپ کی بات درست ہے. حذیفہ نے ایک سوال کیا تھا، اس حوالے سے میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ پہلے جو ہے شرکا میں سے کوئی اس موضوع کے اوپر گفتگو کر لے اور اس کے بعد میں اپنا جو اظہار خیال ہے آپ سب کے سامنے رکھوں. تو مزید کوئی اگر کچھ کہنا چاہ رہا ہے تو وہ تحریری طور پہ یا مائک آن کر کے بات کر سکتا ہے. بہرام علی وٹو بہاول نگر سے ہمارے ساتھ ہے. بہرام علی وٹو، آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ بلال، آپ کچھ اس حوالے سے کہنا چاہیں گے تو آپ کہہ سکتے ہیں. مریم شہزاد صاحبہ، چونکہ آپ کے پاس انٹرنیٹ کی ابھی فیسلٹی بہتر ہے تو میں آپ سے ہی سوال کروں گا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج کے دور میں بچوں کے جو ادیب ہیں خاص طور پہ وہ اردو کے فروغ میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں، یا آپ ان کی تحریروں میں بے جا انگریزی کے جو الفاظ ہیں وہ دیکھتی ہیں؟ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ نہیں، آج کل کے ادیب کافی کوشش کر رہے ہیں اور اچھی تحریریں لکھ رہے ہیں، اور کوشش ان کی یہی ہے کہ زیادہ تر اردو کے الفاظ ہی سے استعمال کیے جائیں تاکہ بچوں کو اردو کی طرف راغب کیا جائے. میں نے بھی میری دونوں کتابوں میں ایک کہانی تو ایسی ہے کہ جو اردو کے جس طرح سے ابھی آپ کو بتایا گیا الفاظ سے کرانے کی کوشش میں ہی ہے. اور اس کے علاوہ بھی میں نے نونہال میں بھی ایک کہانی بھیجی تھی اردو میڈیم کے حوالے سے. وہ اس میں اسی طرح سے تھی کہ جس طرح کے اسکولوں کے اس پہ تھی کہ کس طرح اردو میڈیم سے وہ ان کو خود سمجھ میں نہیں آتی تھی پرنسپل کے،
اور انہیں پھر بھی وہ مطلب انگلش ہی بولنا سکھاتی تھیں. اور سارے ادیب بھی اللہ کا شکر ہے، میں نے ارشد زاہد کو دیکھا اور فرحین نعیم ہے، یہ سب لوگ ہیں، اور بہت سارے جو رائٹرز ہیں سب بہت اچھی کہانیاں لکھ رہے ہیں اور اردو کے فروغ کے لیے بہت اچھا کام کر رہے ہیں. جی کائنات یوسف، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر جو پہلا کوشچن تھا نا کہ ہم اردو کے فروغ کے لیے بچوں کو کس طرح راغب کر سکتے ہیں، تو میرے خیال میں تو اس میں اردو ہمارا قومی مسئلہ نہیں ہے. اردو ہمارا غیرت، جو ایمانی غیرت ہے نا، ہماری ایمانی غیرت کا مسئلہ ہے اردو. جب بچہ جو ہے نا وہ کیب بولتا ہے نا، تو ماں جو ہے نا اس کو گلے سے لگا لیتی ہے، وہ فخر سے نا اس کا سر بلند ہو جاتا ہے. وہی بچہ جب ٹوپی بولتا ہے نا، تو اسی ماں کے چہرے پر جو ہے نا وہ غصے سے بل پڑ جاتے ہیں. بچوں کو ٹرافی کے طور پر نا شوز اور ڈریسز یہ سکھا کر ٹرافی کے طور پر ہم معاشرے میں پیش کر رہے ہیں، اور پھر اسی ٹرافی پہ جب لوگ جو ہے وہ اپریشیٹ ان کو کرتے ہیں ان کے نزدیک کہ وہ بچوں کو داد مل گئی ہے، تو پھر اس طرح جو ہے وہ ماں باپ بہت خوش ہوتے ہیں کہ اب ہمارے بچے جو ہے نا بڑا، اب انہوں نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا. تو میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ اردو جو ہے نا وہ قومی مسئلہ بہت بعد کا آتا ہے. پہلے ہمارا اردو جو ہے، ہمارا جو ہے نا ایمان کا مسئلہ ہے، کیونکہ قومیت اور ایمانیت یہ دونوں بہت ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے. تو میں تو سمجھتی ہوں کہ اردو جو ہے نا ہمارا ایمان کا مسئلہ ہے. جو ہمارا ایمان مضبوط ہوگا نا تو انشاءاللہ ہم قومیت کی طرف بھی ہمارا رجحان ہے. جی آپ بہت شکریہ، بہت خوبصورت بات کی. جی بلال، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی سر، میرا آپ سے سوال ہے کہ ہم مدارس میں کس طرح مطلب اردو کے نفاذ کے لیے کام کر سکتے ہیں. جیسے کہ سب کو معلوم ہے کہ مدارس میں تو قومی لباس پر خاص توجہ دی جاتی ہے، تو قومی زبان پہ کس طرح ہم ان کو کر سکتے ہیں، اس کے حوالے سے ہمیں فرما دیں. میرا جو اگر ذاتی تجربہ اگر آپ پوچھیں گے تو وہ بہت ہی دلچسپ اس طرح سے ہے کہ دینی مدارس میں ایسی کتابوں کو رکھا جائے جو اردو کی ہوں لیکن معیاری ادیبوں کی ہوں. ایسے جو ہے موضوعات کی وجہ سے اسلام سے متعلق اردو کی نامور جو لکھاری ہیں انہوں نے بہت کچھ تحقیق کی ہے، نہ صرف یعنی مسلمانوں نے بلکہ غیر مسلمانوں نے بھی بہت ساری ایسی تحقیق کی ہیں جو انگریزی سے اردو میں ترجمہ کر کے پیش کی ہیں، کتابیں جو ہے ترجمہ ہوئی ہیں. تو ایسی کتابوں کو اگر مدارس میں رکھا جائے جس سے اسلام کا صحیح تخصص جو ہے وہ بحال ہو، لوگوں کو پتہ چلے کہ اسلام ہے کیا چیز. ابھی ایک کتاب کل میرے علم میں آئی کہ دنیا کی 100 مؤثر ترین شخصیات ایک انگریز نے جو ہے مرتب کی، اور انہوں نے جو وہ کتاب جب مرتب کی تو انہوں نے جو سب سے پہلا نمبر دیا، یعنی 1 سے 100 تک کی جو انہوں نے ایک دائرہ لگایا کہ اتنی شخصیات کو میں نے کتاب میں شامل کرنا ہے، تو پہلا نمبر جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیا. جب ان انگریز صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ تو عیسائی ہو، آپ تو مسلمان نہیں ہو، لیکن آپ نے مسلمانوں کی جو مقدس ہستی ہے ان کو آپ نے کیوں اس نمبر کے اوپر رکھا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے تحقیق کی ہے، میں نے تمام شخصیات کو دیکھا اور میں نے ان کو سب سے جو ہے بہترین پایا، اس لیے پہلے نمبر کے اوپر رکھا. تو یعنی اگر وہ کتاب ہم صرف اس لیے بھی اگر خرید کے رکھیں کہ ہم اپنی جو سب سے پیاری ہستی ہے ان کو صرف یعنی ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یا اس کی تحقیق سے مستفید ہونے کے لیے کہ اس نے اس کتاب میں کیوں وہ لکھا، کیا اس نے وجوہات لکھی، تو جب وہ اردو میں کوئی پڑھے گا تو یقینی طور پہ ایک تو اپنی قومی زبان جو ہے اس سے واقفیت ہوگی، دوسرا ہم اس کی وجہ سے اپنی مقدس ہستی کے بارے میں بھی جان سکیں گے. اب مدارس کے اندر عربی سارے طلباء کی جو ہے مادری زبان تو نہیں ہے، بہت سارے جو ہے طلباء کی نہیں ہے، کسی کی پنجابی، سندھی، پشتو کچھ ہے، لیکن جب اردو میں وہ پڑھیں گے تو ایک تو قومی زبان ہے، ایک تو ان سارے بچوں کا باہمی جو رابطہ ہے وہ آسان ہو جائے گا، ان کو اپنی بات کہنے میں سمجھانے میں بہت آسانی ہو جائے گی. مدارس میں خاص طور پہ اور
جو تعلیمی ادارے ہیں یعنی عام جہاں پہ دنیاوی تعلیم دی جاتی ہے وہاں پہ بچوں کا جو اعتماد ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ اپنی بات جو ہے انگریزی میں کر سکیں، تو وہ بہت زیادہ شرمیلے رہتے ہیں اور اپنی بات کو ٹھیک طرح سے بیان نہیں کر سکتے۔ وہاں پہ اگر قومی زبان میں ان کو بات کرنے کا موقع دیا جائے گا یا مادری زبان میں بات کرنے کا موقع دیا جائے گا تو وہ بہت آسانی سے اپنی بات کو کہہ سکتے ہیں۔ مختلف رسائل ہیں جو بچوں کے لیے بہت ساری اچھی اچھی کہانیاں بھی شیئر کر رہے ہیں، تو اب یہ مدارس کے جو اساتذہ کرام ہیں ان کا فرض ہے وہ دیکھیں کہ کن مصنفین کی جو کتابیں ہیں وہ اچھی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کسی بھی خاص رسالے کو آپ مستقل بنیادوں پہ لگوا لیں، سب سے پہلے آپ کسی رسالے کی پچھلے 2-3 رسائل دیکھیں، اس کا جو مواد ہے اس کا خود اچھی طرح سے مشاہدہ کریں کہ کیا اس میں اس قسم کی چیز تو نہیں آ رہی، کیونکہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم قومی زبان کے فروغ کے لیے رسائل خرید لیں لیکن اس مواد کو نہ دیکھیں جو بچے پڑھ کے خراب ہوں۔ اب یہ نہیں کہ ہم ایک چیز بہتر کرنے چلیں اور دوسری چیز جو ہے وہ خراب کر دیں، ہمیں ایسا مواد بھی مدارس کے اندر رکھنا ہوگا جس سے بچے خود سوچیں کہ کیا چیز ٹھیک ہے کیا چیز غلط ہے۔ کوئی چیز انہیں اگر سمجھائی جاتی ہے بتائی جاتی ہے تو وہ اس پہ عمل کرنے سے پہلے خود بھی سوچیں۔ اور یہ چونکہ گہرا واسطہ بچوں کے ساتھ زیادہ رہا ہے تو مجھے اس طرح سے زیادہ علم ہے کہ بچوں کو جو کچھ سکھایا جاتا ہے سمجھایا جاتا ہے وہ اس کے اوپر فوری طور پہ عمل کرتے ہیں۔ تو میرا تو تجربہ کم سے کم یہی کہتا ہے کہ جو چیز آپ بچوں کو شروع سے سمجھائیں گے سکھائیں گے وہ اسی پہ ہی چلیں گے۔ میری اپنی اگر مثال سامنے رکھی جائے تو وہ اس طرح سے کہ میری والدہ نے مجھے بچپن میں اردو کی کتابیں پڑھنے کو دی، میرا جو رجحان تھا وہ آج بھی انگریزی کی بنسبت اردو زبان میں ہے، لیکن اب دفتری جو میری کام کاج ہیں اس میں مجھے انگریزی کی ضرورت پڑتی ہے، مجھے جتنے بھی خطوط ہیں وہ لکھنے پڑتے ہیں تو میں وہ انگریزی میں لکھتا ہوں، لیکن جب میں خود مضامین لکھتا ہوں کوئی چیز لکھتا ہوں تو وہ مجھے اردو میں لکھنے پڑتا ہے کیونکہ وہ میری ضرورت ہے۔ اب میں دفتر میں تو نہیں انکار کر سکتا کہ جناب انگریزی کی بجائے اردو میں آپ خط لکھوا لیں، چونکہ ہمارے ہاں ایک رجحان ہی اس قسم کا ہے کہ جو چیز جہاں پہ چل رہی ہے ہم اس کو وہیں تک ہی رکھ سکتے ہیں، ہم اپنے دائرہ اختیار کے اندر کسی چیز کو بدل سکتے ہیں تو اسی طرح سے کر سکتے ہیں۔ اب جیسے لباس ہے، اب لباس بھی مدارس کے اندر مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ وہاں 99.9% کیا 100% یعنی 100% تقریباً جو ہے وہ شلوار قمیض ہی ہوتا ہے، تو ادھر تو ساری چیز اس لحاظ سے اگر لباس کی بات کی جائے وہ بہتر ہے، لیکن اس کے برعکس جو دیگر تعلیمی ادارے چاہے سرکاری ادارے ہوں وہاں پہ اس کی جو ہے زیادہ پابندی نہیں کی جاتی ہے۔ جی بالکل صحیح ہے۔ وہ کچھ ادارے ہیں وہ خیبر پختونخوا کی طرف وہاں میں نے دیکھا کہ وہ شلوار قمیض پر ہے، لیکن پنجاب میں تو بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ تو آپ کو خود کیا لگتا ہے کہ کس نوعیت کی کتابیں جو ہے مدارس کے بچوں کو زیادہ پسند آ سکتی ہیں؟ ایک وقت مدارس میں اشتیاق احمد کے ناول بہت زیادہ مشہور ہوتے ہیں۔ ہم تو ابھی پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ ہی چلا رہے ہیں، صرف 3 بکس پڑھاتے ہیں ساتھ میں بچوں کو، اردو انگلش اور میتھ، تو میتھ بھی ہم نے اردو میں رکھوائی ہے تو اردو بھی اور بس انگلش میں ہے، تو وہ تو والدین بھی چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا انگلش کا ٹچ ہو ساتھ میں۔ مجھے یہ ایک چیز یہ بتائیں کہ آپ چونکہ ایک تعلیمی ادارے سے بھی وابستہ ہیں تو آپ اپنے ادارے میں بچوں کو اردو کی جانب راغب کرنے کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں؟ ہم ان کو مختلف تقاریر اردو میں، اردو زبان کی اہمیت میں نا مختلف سرگرمیاں بھی کرواتے رہتے ہیں۔ تو تھوڑے دن سے یہ ہمارا ایک گروپ بھی بنا تو اس میں مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یہ دیکھے کہ اردو کے فروغ کے لیے بھی کام کیا جا رہا ہے، تو جیسے دیگر زبانوں پہ بھی کام ہو رہا ہے، انگلش کو اب سرکاری زبان بنانا چاہ رہے ہیں یہ لوگ، تو اردو کی توہین کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اردو کے فروغ کے لیے بھی کوئی تحریک آگے آئی ہے، تو پھر میں نے اس لیے آپ سے رابطہ کیا، تو یہ میٹنگ جوائن کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں کو مشورہ مل سکے کہ ہم کس طرح سے اپنے کام کو بہتر کریں۔ اس حوالے سے ہمارا قمر صاحبہ سے ہم دوبارہ گفتگو کرتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے درمیان پھر سے آ چکی ہیں۔ جی ہمارا قمر، ایک تو معذرت خواہ ہوں میں کہ آپ کی جانب انٹرنیٹ کا بڑا مسئلہ ہے تو جس کی وجہ سے آپ کی گفتگو ہم مکمل طور پہ سن نہیں سکیں۔ جی السلام علیکم، آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی فرمائیے گا۔
اچھا، ابھی بات ہو رہی تھی مدارس کی، تو اپنی تحریک کی جانب میں بعد میں آؤں گی۔ سب سے پہلے اگر مدارس کے لوگ یہاں پر ہیں تو میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، خواہ وہ کوئی بھی ہیں، کیونکہ میری تحریک میں سب سے زیادہ مدارس کے لوگوں نے تعاون کیا ہے۔ جب سے میں نے اس کا آغاز کیا ہے، مدارس کی جو خواتین اساتذہ ہیں، جو طالبات ہیں، جو بچیاں، ان لوگوں نے سب سے زیادہ میرا ساتھ دیا ہے، اور میری تحریک کو سب سے زیادہ آگے بڑھانے میں مدارس میرے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ جیسے کہ میں ذکر کرنا چاہوں گی ام رومان اسلامک انسٹیٹیوٹ کی صدرہ بنت تاج صاحبہ کا، ان کا تعلق کراچی سے ہے، اور جب وہ میری تحریک میں شامل ہوئیں، وہ مختلف مدارس میں پڑھاتی ہیں اور خود بھی پڑھتی ہیں، تو جب وہ میری تحریک میں شامل ہوئی، انہوں نے میری تحریک کے زیر اہتمام اقوال سرگرمی کا مشاہدہ کیا کہ ہم لکھاریوں سے لکھواتے ہیں، باقاعدہ ہماری تحریک کے زیر اہتمام ہر اتوار ایک سرگرمی ہوتی ہے جس میں ہم بچیوں کو، لکھاریوں کو لکھنے کو کہتے ہیں کہ قومی زبان یا قومی لباس کی اہمیت پر لکھیں۔ ہم ایک عنوان تجویز کرتے ہیں جس کو مد نظر رکھتے ہوئے تحریک لکھاری لکھتی ہیں۔ تو وہ جب آئیں، انہوں نے ایک ہفتہ بغور ہمارا جائزہ لیا، سب کچھ دیکھا، پھر اس کے بعد انہوں نے کچھ دن بعد اپنے مدرسہ میں ایک اقوال سرگرمی کا انہوں نے انعقاد کیا، اور اس میں انہوں نے مجھے بطور منصف، بطور جج دعوت دی، جس کو میں نے قبول کیا، اور اس کے بعد ہم نے تحریک کی طرف سے بچیوں کے لیے، مدارس کی بچیوں کے لیے حوصلہ افزائی کے لیے ہم نے ان کو اعزازی اسناد جاری کی، کیونکہ میں یہ بھی دیکھتی ہوں بدقسمتی سے پاکستان میں مدارس کے لوگوں کی اس طرح سے حوصلہ افزائی نہیں ہوتی، جس کا مجھے ہمیشہ سے بہت افسوس ہوتا ہے۔ اور جب مدارس کی بچیوں نے حصہ لیا تو اس کے لیے خاص و خاص میں نے ان کے لیے اعزازی اسناد جاری کی، اور جب میں نے اپنی تحریک کی بنیاد رکھی، سب سے پہلے میں نے یہ اعلان کیا تھا کہ یہ انشاءاللہ غیر سیاسی ہوگی، کیونکہ میں مختلف تحریکوں کا حصہ ہوں، اور اردو کے لیے جتنے بھی ادارے کام کر رہے ہیں، جتنی بھی تنظیمیں اس وقت متحرک ہیں، تقریباً میں تمام کا حصہ ہوں۔ کہیں پر میں بطور عہدیدار کام کر رہی ہوں، کہیں پر بطور عام رکن میں موجود ہوں، اور کہیں پر میں صرف دیکھ رہی ہوتی ہوں۔ اس کے بعد سب کا جائزہ لے کر، سب کے ساتھ کام کر، میں نے جب اپنی تحریک کی بنیاد رکھی تو میں نے خود سے یہ وعدہ کیا اور یہ اعلان کیا کہ انشاءاللہ میں اپنی تحریک کو غیر سیاسی رکھوں گی۔ ہماری تحریک میں کبھی بھی سیاسی گفتگو نہیں ہوگی، کیونکہ ہماری تحریک میں مختلف جماعتوں کے لوگ آئیں گے، مختلف فرقوں سے تعلق رکھنے والے لوگ آئیں گے، اور سیاسی وابستگی ہونا کسی بھی مذہبی سیاسی جماعت سے یہ کوئی جرم کی بات نہیں ہے، لیکن میں ہمیشہ یہ کوشش کرتی ہوں کہ تحریک میں سیاسی گفتگو نہ ہو، تاکہ کسی بھی جو رکن وہاں پہ موجود ہوں، دوسری سیاسی مذہبی جماعت کے یا کسی بھی فرقہ کے حوالے سے میں وہاں پر گفتگو کرنے کی اجازت اس لیے بھی نہیں دیتی تاکہ دوسرے فرقہ کے جو لوگ ہوں ان کی حوصلہ شکنی نہ ہو، یا وہ یہ نہ سوچیں کہ ہمارے ساتھ کوئی رستہ کشی کی جا رہی ہے، یہاں پر کوئی دنگل ہو رہا ہے، خدا نخواستہ۔ تو مدارس کے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ سب سے زیادہ تعاون کیا ہے، اس لیے جب میں نے تحریک کی بنیاد رکھی تو میں نے یہ اعلان کیا کہ غیر سیاسی ہوگی، اور دوسرا میں نے بار بار تقریباً آج تک ہمارا جتنا بھی اشتہاری مواد تیار ہوا ہے، ہر اشتہار میں نے یہ باقاعدہ لکھوایا ہے کہ تحریک میں تمام مدارس اور تمام مکتبہ فکر کے لوگ، ہوا ان کا تعلق کسی بھی فرقہ سے ہو، ان کو ہم شمولیت کی دعوت دیتے ہیں، اور ہمیشہ سے جب بھی مدارس کے لوگ یا خواتین اساتذہ، بچیاں تحریک کا حصہ بنی ہیں، میں نے ہمیشہ ان کو کھلے دل سے خوش آمدید کہا ہے۔ اور دیکھیں، ہم سنتے آ رہے ہیں بچپن سے اردو کے بارے ہم نے بہت کچھ سنا ہے، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ یہ ہماری قومی زبان ہے، لیکن یہ ہمیشہ سے میری حسرت رہی ہے کہ کبھی ہم یہ سنیں کہ یہ ہماری سرکاری اور دفتری زبان کا درجہ حاصل کر چکی ہے۔ قائد اعظم کی ہمیشہ سے خواہش تھی کہ پاکستان میں اردو نافذ العمل ہو، انہوں نے بار بار اپنے فرمودات میں اس چیز کا اظہار کیا، بار بار ذکر کیا، انہوں نے فرمایا ہماری زبان صرف اور صرف اردو ہوگی، اس کے بارے میں آپ کو جو بھی گمراہ کرے گا وہ آپ کا سب سے بڑا اور حقیقی دشمن ہوگا۔ اگر ہم آئین پاکستان کا جائزہ لیں، آئین پاکستان 1973 میں طے پایا گیا کہ اگلے 15 سال میں ہر سطح پر اردو کو مکمل نافذ کر دیا جائے، یعنی کہ اردو ہم نہ صرف یہ کہ ہماری قومی زبان ہے، بلکہ پاکستان کی عدالتیں ہمیں یہ حق دے چکی ہیں کہ اردو کو پاکستان کے جتنے بھی صوبے ہیں ان میں فوری طور پر نافذ کیا جائے۔ جسٹس جواد اس خواجہ کا یہ فیصلہ موجود ہے، یہ تقریباً 8 ستمبر 2015 کو ان کا یہ فیصلہ آیا،
سپریم کورٹ کے وہ جج ہیں، عدالت عظمیٰ سے یہ فیصلہ آتا ہے، انہوں نے کہا کہ فوری طور پر اردو کو ملک بھر میں مکمل نافذ کر دیا جائے، لیکن تاحال ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسا کوئی قدم بدقسمتی سے پاکستان میں دیکھنے نہیں آیا جو اردو کے نفاذ کی طرف بڑھے، لیکن پھر بھی ہم اپنی طور پہ کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی آپ نے اپنے ارد گرد دیکھا ہوگا 2 چیزیں پاکستان میں ہو رہی ہیں کہ سب سے زیادہ ایک تو انگریزی کا غلبہ ہو چکا ہے بدقسمتی سے۔ ہم انگریزی کی مخالفت نہیں کرتے، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ انگریزی نہ سیکھیں، یہ طریقتاً بھی انگریزی کی مخالفت نہیں کرتی، میں نے ایک دن بھی نہیں کہا کہ بطور بانی سرپرست کہ آپ انگریزی نہ سیکھیں، آپ ضرور سیکھیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں دفتری اور سرکاری سطح پر اردو کو نافذ کیا جائے، یعنی کہ یہ پاکستان کی 90% لوگوں کی زبان ہے، یہ ایک رابطے کی زبان ہے، قومی وحدت کی زبان ہے، یہ ہماری شناخت ہے، ہماری پہچان ہے، یہ ہماری قومی غیرت کی علامت ہے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کا ضرور نافذ العمل ہونا چاہیے، اور یہ بھی نہیں کہ اس میں صرف ہماری حکومت کی غلطی ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ صرف سیاستدانوں کی لاپرواہی ہے کہ اردو نافذ نہیں ہو رہی۔ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ بدقسمتی سے اس میں ہم لوگ بھی شامل ہیں۔ آپ نے اپنے ارد گرد جائزہ لیا ہوگا معاشرے میں کہ والدین جب اپنے بچے کو اسکول میں داخل کرواتے ہیں وہ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ کون سا ادارہ وہ ہے جو سب سے اچھا انگریزی کا ادارہ ہو اور بچوں کو وہ پر انگریزی سکھانے کا بولنے کا ماہر بنا دے۔ یہ ہماری بھی غلطی ہے، جب بچہ گھر میں بولنا شروع کرتا ہے، ابھی وہ بول نہیں ہو رہا، ابھی وہ بولتا نہیں ہے، والدین جب بچے سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا بیٹا یہ ایپل کھا لو، بیٹا چیئر پہ بیٹھ جاؤ، حالانکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا کرسی پر بیٹھ جاؤ، بیٹا یہ سیب کھا لو، اس طرح سے۔ آپ نے تعلیمی اداروں میں جائزہ لیا ہوگا کہ بچے جب اسکول جاتے ہیں وہاں پہ اگر آپ نے بھی کسی ظاہری بات ہے سب تعلیم یافتہ لوگ ہیں یہاں پر ماشاءاللہ، آپ نے جائزہ لیا ہوگا کہ جب آپ کسی اسکول میں تعلیمی اداروں میں جاتے ہیں وہاں پر کمرہ جماعت کے آداب سب انگریزی میں لکھے ہوتے ہیں، بچے اساتذہ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں ٹیچر میں کمی، اچھا ٹیچر آئی ایم سوری، یہ تو بہت عام سی میں مثالیں دے رہی ہوتی ہیں۔ کئی ایسے اسکول بھی ایسے تعلیمی ادارے بھی ہیں جو مکمل طور پر وہ انگریزی کو فروغ دے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود میں نا امید نہیں ہوں، کیونکہ جب میں نے اردو تحریک شروع کی تو مجھے یہ معلوم تھا کہ ہمیں بہت سے تلخ رویوں کا سامنا کرنا پڑے گا، بہت سے مسائل آئیں گے، لوگ ہم سے ہر طرح کے سوال پوچھیں گے، لوگ اعتراض کریں گے، تنقید ہوگی، ہمیں ہر چیز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو میں نے سب کچھ سوچ کر اپنی جگہ پر عام لوگوں کو رکھ کر کے ان کے دماغ میں کیا کیا سوال آ سکتے ہیں، ان کو کون کون سی چیز ناپسند آ سکتی ہے، کون کون سی چیز، میں نے اس چیز کا خصوصی خیال رکھا، اسی لیے میں نے اپنی تحریک کو غیر سیاسی رکھا، تاکہ ہم صرف اس تحریک میں بطور پاکستانی صرف اور صرف اپنی قومی زبان کے لیے کام کر سکیں۔ بطور پاکستانی، بطور شہری، میری سیاسی وابستگی کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو، میرا کوئی بھی فرقہ ہو، لیکن میں نے اپنی تحریک کو اس سے پاک رکھا اور میں نے ہمیشہ یہ اعلان کیا کہ یہ غیر سیاسی رہے گی۔ اسی لیے میں نے مدارس کے لوگوں بھی ہمیشہ اس میں دعوت دی تاکہ کسی قسم کا کوئی اعتراض باقی نہ رہے۔ اب جو اس طریقہ کا جو مقصد ہے، اہم مقصد ہے، سب سے پہلا اور بنیادی یہ ہے کہ ہم نے سب سے پہلے رومن رسم الخط کے خلاف ہم نے ایک مہم چلانی ہے، عوام میں شعور پیدا کرنا ہے۔ یہاں پاکستان میں کہا جاتا ہے جی انگریزی کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے، اس کے بغیر تو شاید سانس بھی نہ آئے، اس کے بغیر تو ترقی کا سارا سفر رک جائے گا۔ چلیں ایک لمحے کے لیے مان لیتے ہیں، ہمیں یہ دلائل دیے جاتے ہیں کہ انگلش تو دیکھیں جی انٹرنیشنل لینگویج ہے، یہ بین الاقوامی رابطے کی زبان ہے، تو اس کے بغیر تو ترقی ممکن ہی نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ مان لیتے ہیں کہ بالکل بین الاقوامی زبان ہے، انٹرنیشنل لینگویج ہے، اس کو سیکھ لینا چاہیے، لیکن اردو کو اقوام متحدہ نے دنیا کی 10ویں بڑی بین الاقوامی سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان قرار دیا ہے، اور ہم نے دیکھنا ہے اپنی 90% آبادی کو، 90% پاکستانیوں کو ہم نے دیکھا جو اکثریت میں ہیں، جو اردو بولتے لکھتے پڑھتے اور سمجھتے ہیں۔ آج اگر آپ سرکاری اداروں کا جائزہ لیں، آپ کہیں پر بھی جائیں، آپ نے دیکھا ہوگا نیب
نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ISO، اسلام آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی، آپ دیگر تمام سرکاری اداروں کو دیکھیں، ان کے باہر لگی تختیاں آپ دیکھیں، یہ سب آپ کو انگریزی میں لکھا نظر آئے گا۔ اور اگر کسی عام ناخواندہ شخص کو جو کم پڑھا لکھا ہو، اگر وہ کسی سرکاری ادارے میں کسی کام کے لیے جاتا ہے اور وہ انگلش نہیں جانتا، تو اگر اس کو ایک فارم بھرنا پڑ جائے تو اس کو تو لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں۔ تو ہماری اس طریقہ یہ بھی مقصد ہے کہ ہم نے عام لوگوں کے لیے، عام پاکستانیوں کے لیے ان کی آسانی کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی وجہ سے ہم نے یہ تحریک شروع کیا۔ یہ ہمارے ملک کے لیے ہے، ہماری قوم کے لیے ہے، اور سب سے پہلے اسی لیے میں نے باقاعدہ طور پر رابطے اس طرح سے شروع نہیں کیے۔ میں سیاسی رہنماؤں سے بھی رابطہ کروں گی، میں انشاءاللہ سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے رہنماؤں سے، مدارس سے، پاکستان کے تمام تعلیمی اداروں کے جو بڑی بڑی جامعات ہیں، تعلیمی ادارے ہیں، انشاءاللہ میں بطور بانی سب سے رابطہ کروں گی اور سب کو اس تحریک میں شمولیت کی دعوت دوں گی۔ دیکھیں، سب دیکھ رہے ہیں۔ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں جی؟ نہیں، آپ اپنی بات مکمل کیجیے۔ صحیح، بہت شکریہ جی۔ جب میں نے تحریک نفاذ اردو میں بطور ڈپٹی سیکرٹری جنرل، بطور نائب معتمد اپنے عہدے کا حلف لیا تھا، تو سب سے پہلے میں نے یہ کیا تھا، مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ہم نفاذ اردو کے لیے کیا کام کر سکتے ہیں، وہ کون سا پہلا قدم ہے جو ہم اٹھا سکتے ہیں؟ تو سب سے آسان بات یہ ہے جو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ وہ جب ہم موبائل پر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں اپنے دوستوں سے، ہم سب سے پہلے رومن رسم الخط کا ہم استعمال چھوڑ دیں۔ ہم اپنے موبائل میں اردو کلی تختہ، اردو کی بورڈ جس کو کہتے ہیں، اس کا استعمال کریں۔ اس سے یہ نہیں ہوتا، ہمارے دوست، ہمارے القاء احباب، ہمارے ارد گرد رہنے والے لوگ ہماری ہر چیز سے سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے، ہمارے کرنے سے بہت کچھ فرق پڑتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، لوگ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم سے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں، اور اگر آپ اردو کلی تختہ کا استعمال کریں گے اپنے دوستوں، اپنے القاء احباب سے بات کرتے وقت، یقیناً یہ خاموش پیغام ہوگا جو آپ کی طرف سے جائے گا، اور جس سے آپ مخاطب ہوں گے، جب وہ یہ دیکھیں گے کہ ہمیں ان سے بات چیت میں آسانی ہو رہی ہے، اگر وہ اردو میں بات کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ یقین کریں کہ اس میں کافی حد تک ایک احساسی کمتری کا مادہ بھی پایا جاتا ہے ہماری قوم میں جو ہے۔ میں بدقسمتی سے آپ سب کو مایوس نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ میں کبھی بھی مایوس نہیں ہوئی، لیکن یہ ہے کہ 75 سالوں سے ہم اس ذہنی غلامی کا شکار ہیں۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس غلامی کو ختم ہونے میں آہستہ آہستہ وقت لگے گا۔ جب 75 سال سے ایک زبان ہم پر راج کر رہی ہے، تو اتنی جلدی ہم اس کا غلبہ ختم نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ جب ہم ایک دم سے انگریزی کی مخالفت کریں گے تو مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ لوگ اس کے خلاف جائیں گے، لوگ اردو سے خوفزدہ ہوں گے۔ اس لیے میں نے کبھی بھی یہ موقف نہیں رکھا کہ ہم انگریزی کی جو مخالفت کرتے ہیں اس کو بالکل ختم کر دیا جائے، نہیں، ہم اپنی قوم کو کہتے ہیں کہ یہ قومی زبان یہ آپ کا حق ہے، 25 پاکستانیوں کا حق ہے کہ ان کو قومی زبان ان کی جو ہے وہ نافذ ہو۔ وہ جب سرکاری دفتروں میں جائیں ان کو کسی قسم کا مشکل کا سامنا کرنا پڑا ہو۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے جائزہ لیا ہوگا کہ جتنے بھی مقابلہ کے امتحانات ہیں وہ انگریزی میں لیے جا رہے ہیں۔ اس سے کیا ہو رہا ہے؟ عام لوگ تو اوپر نہیں آ رہے، عام پاکستانی اوپر نہیں آ رہے۔ دوسرا، یہ ہمارا یہ بھی مطالبہ ہوگا، انشاءاللہ ہماری تحریک منشور میں یہ شامل ہوگا کہ مقابلے کے امتحانات پاکستان میں جتنے بھی ہیں وہ اردو زبان میں لیے جائیں۔ دوسرا، جو سب سے بڑا خطرہ ہے، ہمیں ہماری زبان کے ساتھ ہمارے لباس کا خطرہ ہے۔ مغربی تہذیب، مغربی زبان، مغربی لباس پوری طرح سے ہمارے اوپر غلبہ پا چکا ہے۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی یار نہیں ہے کہ ہم صرف جو ہے وہ اب نام کے پاکستانی رہ گئے ہیں، کیونکہ آپ اپنے گھروں میں دیکھیں انگلش کا راج، آپ اپنے دفتروں میں دیکھیں انگلش کا راج، آپ دیکھیں سب نے انگریزی لباس بے تن کر رکھا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ میں پھر بھی نا امید نہیں ہوں۔ جب میں بطور ڈپٹی سیکرٹری جنرل اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے رہی تھی، میری ایک مدیرہ سے بات ہوئی، خاصی جانی پہچانی شخصیت ہے وہ ادب کی دنیا میں،
اور وہ اپنا ادارہ چلا رہی ہیں انگریزی سکھانے کا، انگریزی بول چال میں مہارت کا، اسپوکن انگلش کے کورس وہ کرواتی ہیں۔ تو جب میں نے ان سے بات کی، ان کو میں نے اپنی تحریک میں شامل ہونے کی دعوت دی، تو انہوں نے مجھے بتایا، انہوں نے کہا کہ آپ نے اردو کی بات کی، بالکل میں آپ کی اس بات سے انکار نہیں کرتی کہ ہماری قومی زبان اور اس کو نافذ ہونا چاہیے، اور میں اس کی مخالفت بھی نہیں کرتی، میں اس کے لیے جتنا آپ کا ساتھ دے سکتی ہوں دوں گی، لیکن میرا ایک ادارہ ہے اسپوکن انگلش کے، میں کورس کرواتی ہوں، اور میرے والدین نہیں ہیں، میری 6 بہنیں ہیں جن کے اخراجات میں خود برداشت کر رہی ہوں۔ تو اگر آپ کہتی ہیں، میں ان کی بات سے آج تک میں حیران ہوں، میں اس لیے نا امید نہیں ہوتی اپنی قوم سے، کیونکہ ہماری قوم جو ہے جذبے میں اس کا مقابلہ دنیا کی کوئی قوم کوئی طاقت نہیں کر سکتی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ بے شک میرا اسپوکن انگلش کا ادارہ ہے، اس سے میری روزی روٹی چلتی ہے، میں اپنی 6 بہنوں کو اسے پالتی اور پڑھاتی ہوں، لیکن اگر آپ کہیں تو میں اس کو بند کر دیتی ہوں۔ کیا میں اس کو بند کر دوں جب میں آپ کے ساتھ چلوں؟ تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا نہیں جی، آپ بالکل ادارے کو بند نہ کریں، میں یہ بالکل نہیں کہوں گی، کیونکہ اس سے آپ کا روزگار چل رہا ہے، آپ اپنی بہنوں کو پال رہی ہیں، آپ ان کو پڑھا رہی ہیں، آپ یہ کسی صورت بند نہ کریں، بلکہ آپ جس طرح سے لوگوں کو انگریزی سکھا رہی ہیں، آپ میرے ساتھ اردو کے لیے کام کریں۔ تو انہوں نے میری دعوت قبول کی، اور وہ کم از کم اس وقت 6 سے 7 اخبارات جو ہیں وہ ان کی مدیرہ ہیں، اور وہ بچیوں کو لکھنے کی جانب مائل کر رہی ہیں، وہ بچیوں کو تربیت دیتی ہیں، بچیاں الفاظ اردو کی اہمیت پر لکھتی ہیں۔ تو مجھے پورا یقین ہے کہ جب ہم اپنی قوم کے پاس جائیں گے، ٹھیک ہے 75 سال گزر چکے ہیں، ذہنی غلامی کا شکار ہے ہماری قوم، لیکن مجھے پوری یقین ہے کہ جب ہم یہ مطالبہ، جب یہ درخواست، یہ گزارش لے کر ہم اپنی قوم کے پاس جائیں گے، ہم ان کو بتائیں گے کہ یہ آپ کے اوپر جو ہے یہ چیز غلبہ پا چکی ہے، آپ کے ملک میں غیر ملکی زبان کا راج ہے، آپ کی قومی زبان اردو ہے، کم از کم جب تک حکومت اس کو نافذ نہیں کرتی، ادارے اس کو نافذ نہیں کر سکتے، کم از کم ہمیں بطور پاکستانی اپنی کوشش کرتے رہنا ہے، اور ہم یہ کرتے رہیں گے۔ دیکھیں، حکومت اگر نافذ نہیں کر رہی، میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں، اگر حکومت نافذ نہیں کر رہی تو حکومت میں یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ آپ رومن رسم الخط میں بات کریں۔ آپ سب میری اس بات سے یقیناً اتفاق کریں گے، حکومت نافذ نہیں کر رہی، لیکن حکومت یہ بھی نہیں کہتی کہ ہماری کوئی مجبوری نہیں ہے کہ ہم رومن رسم الخط میں بات کریں۔ اور آج کل میرے خیال میں کوئی مشین، کوئی آلہ، کوئی موبائل ایسا نہیں ہے جس میں اردو نہیں ہوگی۔ تو یہ تو ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ جی حکومت نے کہا یا ہماری کوئی مجبوری ہے، نہیں، اگر ہم کرنا چاہیں تو ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ یہ وہ پہلا قدم ہے جو ہم اٹھا سکتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے رومن رسم الخط سے ہم گریز کریں گے۔ کہا جاتا ہے کہ انگریزی بین الاقوامی زبان ہے، چلیں انگلش تو ایک زبان ہے، اس کو مان لیتے ہیں، بولی جاتی ہے، ہمارے ملک میں بھی بولی جا رہی ہے، اردو بھی ایک زبان ہے، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتا، ہمیشہ میں لوگوں کو کہتی ہوں کہ اردو بھی زبان ہے، انگلش بھی زبان ہے، لیکن رومن کون سی زبان ہے؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ رومن رسم الخط کیا ہے جس کو ہم اتنی فوقیت دے رہے ہیں۔ رومن رسم الخط اردو کی توہین کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اور بدقسمتی سے یہ ہم خود کر رہے ہیں، یہ ہمیں کوئی کرنے پر مجبور نہیں کر رہا، اور کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم صرف اپنی آسانی کے لیے ایسا کر دیتے ہیں کہ ہم یہ جلدی جلدی سے ہم نے لکھنا ہے، پیغام لکھنا ہے، میسیج ٹائپ کرنا ہے تو ہم رومن میں لکھ دیتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ بطور پاکستانی ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا کہ ہمیں اپنے قومی زبان اور قومی لباس کا خود خیال رکھنا ہے، ہمیں قومی زبان کو اہمیت دینی ہے، ہمیں اسے بولنا ہے، جب ہم اس کو اختیار کریں گے، اس کو عزت دیں گے، تو یقیناً بہت سارے دیگر لوگ بھی اسے سیکھیں گے۔ میں آپ آپ کے سے خیال ذکر میں کرنا چاہوں گی جی آپ کے خیال میں دور حاضر کے ادیب کیا فروغ اردو کے لیے بھرپور انداز میں کوشش کر رہے ہیں؟ اور مزید آپ اپنے گفتگو کو مکمل کرنے کے بعد اس سوال کے ساتھ ایک اور چھوٹا سا سوال بھی میں شامل کروں گا، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ادیبوں کی کوشش کے علاوہ کیا ادب اطفال اردو کو پاکستان میں بھرپور پذیرائی نہ ملنا بھی اردو کے زوال کی، یعنی اردو کے زوال کی اس معنوں میں کہ قومی زبان کے طور پہ وہ نہیں جو ہے اس کو ہم اپنا پا رہے ہیں، تو کیا یہ بھی ایک المیہ ہے کہ بچوں کے ادب کو بھرپور توجہ سرکاری سطح پہ بھی نہیں ملی ہے، اور
ہم بھی اس کو نہیں توجہ دے رہے ہیں. تو اپنی بات کو مکمل کرنے کے بعد ان دو سوالات کے حوالے سے بھی کچھ آگاہ کیجیے گا. جی جی، جہاں تک آپ نے بات ادیبوں کی تھی تو ادیبوں سے میں بالکل مایوس نہیں ہوں. دیکھیں میری تحریک میں بہت زیادہ عارفین ہیں، ایسی لکھاری ہیں جو لکھتی ہیں، اردو کے لیے لکھ رہی ہیں اور باقاعدہ مختلف اخبارات میں وہ اس کو شائع کروا رہی ہیں. کچھ رسائل و جرائد کے سربراہان ہیں کہ جب سے میں نے اپنی تحریک کا آغاز کیا انہوں نے اپنے رسائل و جرائد میں تحریک کا جو علامتی نشان ہے، جو لوگو ہے، اس کو سر ورق پر سجایا اور انہوں نے باقاعدہ تحریک کے لیے صفحات مختص کیے تاکہ ہم اردو کے لیے لکھیں اور وہ اس کو شائع کریں. تو ادیبوں سے میں بالکل بھی مایوس نہیں ہوں، لوگ بہت اچھا لکھ رہے ہیں. جیسا کہ ابھی ہماری ایک بہن ایک کہانی بیان کر رہی تھی ماشاء اللہ سے، اور وہ بہت اچھے مکالمے کی شکل میں انہوں نے بیان کی. دیکھیں اس سے لوگوں میں، بچوں میں خاص طور پر دلچسپی کا عنصر پیدا ہوتا ہے کہ ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ بات کیا کہی جا رہی ہے جب وہ ان کی ذہنی سطح پر جا کر ہم سمجھاتے ہیں. جہاں تک آپ نے بچوں کی بات کی، میں اپنے بچپن کا یہاں پر تذکرہ کرنا چاہوں گی کہ میں نے بہت چھوٹی عمر میں، بہت بچپن سے میں نے اخبارات پڑھنا شروع کیے. تقریباً 3 اخبارات ہمارے گھر میں روز آتے تھے اور میں جو سب سے زیادہ شوق سے پڑھتی تھی وہ میں صوفیہ بیدار صاحبہ کا، ہو سکتا ہے آپ لوگ جانتے ہوں کیونکہ بہت زیادہ مشہور شخصیت ہیں، پاکستان کی سب سے سینئر کالم نگار ہیں صوفیہ بیدار صاحبہ. میں ان کے کالم بہت شوق سے پڑھتی تھی اور تقریباً میں 6 جماعت سے میں ان کو پڑھ رہی تھی. تو ہمارے گھر میں 3 اخبارات آتے تھے، لیکن خبریں، اخبار روزنامہ خبریں صرف اس وجہ سے آتا تھا کہ مجھے صوفیہ بیدار کا کالم پسند تھا اور وہ میں نے ہمیشہ سے پڑھتی تھی. اور گھر میں یہ ہوتا تھا جب ہم بچوں میں خود شوق پیدا کرتے ہیں، جب تک والدین، استاد، معاشرہ، حکومت، جب تک یہ سارے عنصر مل کر بچوں کو اس چیز کی ترغیب نہیں دیتے تب تک مشکل ہے. لیکن چلیں حکومت کو فی الحال ایک طرف رکھتے ہیں، ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، حکومت پر ہم تنقید نہیں بھی کرتے. والدین کی میں کہتی ہوں کہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے، والدین سے بڑھ کر کسی کی ذمہ داری نہیں ہے. کیونکہ کہتے ہیں نا کہ بچے ماں کی گود سے سیکھتے ہیں، تو بچوں نے تو سب سے پہلے اپنے گھر سے سیکھنا ہے، انہوں نے اپنے ماں باپ سے سیکھنا ہے. جیسے میں نے مثال دی تھی، وہ کہتے ہیں بیٹا چیئر پہ بیٹھ جاؤ، بیٹا ایپل کھا لو. تو بچے، ان کا معاشرے سے بعد میں واسطہ پڑے گا، تعلیمی اداروں سے بعد میں واسطہ پڑے گا. انہوں نے بعد میں تعلیمی اداروں میں جانا ہے، معاشرے سے بعد میں سیکھنا ہے. سب سے پہلے وہ اپنے گھر سے سیکھ رہے ہیں. وہ اپنے والدین کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ اردو اور انگریزی کی آمیزش کر کے کس طرح سے بول رہے ہیں. آپ نے اپنے یہ دیکھا ہوگا کہ کوئی ایسا جملہ نہیں ہوتا جو ہم مکمل اور خالص اردو میں بولیں. ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو اس قدر عادت ہو چکی ہے کہ ہم جب تک انگلش نہ بولیں اپنی گفتگو میں ہمارا گزارا ہی نہیں ہوتا. میں اپنی تحریک میں جب بات کر رہی ہوتی ہوں، کیونکہ مجھے علم ہے کہ لوگوں کو اس قدر اس کی عادت ہو چکی ہوتی ہے کہ جب میں خالص اور مکمل اردو لکھتی ہوں تو میں ایک طرف، ایک سائڈ پر میں اس کی انگلش بھی لکھتی ہوں جب میں کوئی ایسا مشکل لفظ بولتی ہوں. جیسا کہ اگر میں لکھتی ہوں کہ اگر آپ نے مجھ سے بات کرنی ہے، نجی حیثیت میں بات کرنی ہے تو میرے نامہ دان میں ہے. یہ ایک مثال دے رہی ہوں، نامہ دان مطلب ان باکس. تو میں نامہ دان بھی لکھتی ہوں، میں ان باکس بھی لکھتی ہوں. جب میں سوشل میڈیا لکھتی ہوں، ساتھ سماجی ذرائع ابلاغ لکھتی ہوں تو سوشل میڈیا بھی لکھتی ہوں. کیونکہ بدقسمتی سے یہ اس قدر عام ہو چکا ہے کہ اب ہمیں آہستہ آہستہ اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے اور لگاتار کام کرنے کی ضرورت ہے. کچھ ادارے بہت زیادہ اچھا کام کر رہے ہیں اور کچھ اداروں میں لکھنے والے بہت اچھا لکھ رہے ہیں. لیکن مجھے سب سے زیادہ مایوسی تب ہوتی ہے جب میں یہ دیکھتی ہوں کہ جب لکھاریوں کو اداروں کی طرف سے اعزازی تعریفی اسناد جاری ہو رہی ہوتی ہیں تو ان میں بھی انگریزی کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. میں نے آج تک میرے خیال سے کم ہی کوئی ایسا سند دیکھی ہے جہاں پر مکمل خالص اردو میں لکھا گیا ہو. عموماً تو یہی ہوتا ہے کہ زیادہ تر جتنے بھی ادارے ہیں وہ انگلش میں سرٹیفکیٹ، وہ جو اسناد ہیں جاری کر رہے ہیں. اردو میں تو بہت کم لوگ کر رہے ہیں، لیکن جو کر رہے ہیں وہ بھی انگلش کے بغیر نہیں کر رہے، وہ بھی مکمل خالص اردو میں نہیں کر رہے. تو ابھی ہمیں اس پر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. میں یہاں پر آپ سے بھی خاص درخواست کرنا چاہوں گی سرائے اردو انتظامیہ سے، اور میں بہت سارے اداروں کو، میری جب سب سے پہلے رومان اسلامک انسٹیٹیوٹ کی ڈائریکٹر سربراہ جو ہیں بنت تاج صاحبہ سے بات ہوئی تھی، وہ کراچی مدرسہ کی سربراہ ہیں،
تو انہوں نے ایک سماجی ذرائع ابلاغ پر ایک ایسی صنعت کا اشتراک کیا تھا جس میں کشیدہ کار جو گرافک ڈیزائنر ہیں ان کا کام بہت اچھا تھا، لیکن انہوں نے لکھا ہوا تھا فرسٹ پوزیشن، سیکنڈ پوزیشن اور تھرڈ پوزیشن۔ تو میں نے پہلی بار ان سے رابطہ کیا، میں نے کہا میری بہن اگر آپ کو برا نہ لگے تو آپ کی اجازت سے میں کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ تو انہوں نے کہا جی ضرور آپ مجھے کہیے۔ تو میں نے کہا کہ آپ کی کشیدہ کار نے، آپ کی گرافک ڈیزائنر نے کام تو بہت زیادہ اچھا کیا ہے، لیکن اس میں میری یہ خواہش ہے کہ اگر آپ فرسٹ پوزیشن، سیکنڈ پوزیشن، تھرڈ پوزیشن کی جائے آپ اس کی بجائے اگر آپ درجہ اول، درجہ دوم، درجہ سوم کر دیں تو یہ بہت اچھا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ کوئی ایسا کورس کروا رہی ہیں اردو سکھانے کا یا کچھ، تو شامل کر لیں۔ اس کے بعد میں نے ان کو تحریک میں شمولیت کی دعوت دی اور ابھی وہ اپنے مدرسہ میں اردو کے فروغ کے لیے کام کر رہی ہیں۔ وہ بچیوں سے ان کو لکھنا سکھا رہی ہیں، اقوال سرگرمی کا انعقاد کر رہی ہیں، مختلف تقاریب کا وہ انعقاد کا ارادہ رکھتی ہیں، اور انشاءاللہ جہاں تک میں اپنی تحریک کی بات کروں گی، میرے ساتھ مختلف نجی تعلیمی اداروں کی سربراہان، مالکان موجود ہیں۔ آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی آپ بات مکمل کیجیے۔ جی، میری تحریک میں مختلف نجی تعلیمی اداروں کی سربراہان اور مالکان موجود ہیں، اور وہ کوشش کر رہی ہیں، انہوں نے اپنے تعلیمی اداروں میں جتنا بھی ان کا نصاب ابھی استعمال ہو رہا ہے وہ تمام اردو میں ہے۔ وہ فروغ اردو کے لیے، قومی زبان کے لیے، قومی لباس کے لیے میرے ساتھ جتنی بھی اساتذہ ہیں وہ ہر ممکن کوششیں کر رہی ہیں۔ زیادہ تر عسکری تعلیمی اداروں سے آرمی پبلک اسکول ٹیچرز کی جو ہیں وہ ہیں، ڈیکن اور اس کی اساتذہ بھی ہیں، سرکاری اداروں کی بھی ہیں، غیر سرکاری اداروں کی بھی ہیں۔ تو مختلف حیثیتوں میں لوگ کوشش کر رہے ہیں، جس کا جہاں پر جو بس چل رہا ہے وہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں جہاں تک قومی زبان کی اور قومی لباس کی اہمیت ہے، قومی لباس کے لیے تو میں خاص طور پر گزارش کرتی ہوں سب سے، بلکہ ابھی بھی جب ہماری انشاءاللہ سرگرمی ہوگی، اس اتوار کو ہونا تھی لیکن میں نے آپ کی اس نشست میں شامل ہونا تھا، اس وجہ سے ہماری سرگرمی کا انعقاد نہیں ہوا۔ انشاءاللہ اگلے اتوار سے یہ ہوگا کہ میں نے اپنی تحریکی ارکان، جتنی بھی ارکان ہیں، اراکین ہیں، ان سے میں نے کہا ہے کہ آپ اپنے چھوٹے بچوں کی تصاویر قومی لباس میں بنا کر آپ مجھے بھیجیں، تاکہ ہم قومی لباس کی اہمیت پر ایک سرگرمی کا انعقاد کریں، اور ساتھ میں ہم ان بچوں کی تصویریں لگائیں جس میں انہوں نے قومی لباس زیب تن کر رکھا ہو۔ تو میرا ہم سوال یہ انشاءاللہ ہے، یہ کریں گے۔ جی 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 آپ جی بچوں آپ کریں۔ کو قومی لباس کی جانب تو مائل کر رہی ہیں، تو کیا آپ پرائمری سے لے کے 10ویں جماعت تک کے جو طلباء ہیں ان کو بھی قومی زبان کی جانب مائل کرنے کے لیے کچھ عملی طور پہ سرگرمیاں کر رہی ہیں؟ جی ایسا ہے کہ میں نے دعوت نامے تیار کیے ہیں، اور میں انشاءاللہ جہاں تک میں جا سکی میرا ارادہ ہے پاکستان بھر کی جو تعلیمی ادارے ہیں ان کی سربراہان سے میں رابطے کروں گی، میں خود جاؤں گی، باقاعدہ دورے کر کے ان کو دعوت دوں گی کہ ہماری اس تحریک میں شامل ہوں، اور وہ اپنے تعلیمی اداروں میں اردو کے لیے، قومی زبان کے لیے، قومی لباس کے لیے جتنا کر سکیں وہ کریں گے۔ اور اس اگر میں اگر صرف یہ آپ نہیں کو کہ پرائمری جی اگر آپ کو ہماری جانب سے یہ تعاون پیش کیا جائے کہ پاکستان کے 120 شہروں میں ہم آپ کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں اور ایسی جو ہے محفل جو ہے اس کا انعقاد کریں جس میں آپ کو اپنی ترویج کا جو ہے وہ موقع مل سکے، تو کیا آپ اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیں گی؟ جی انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گی، اور آپ کا ماشاءاللہ سے کیونکہ ان قریب پاکستان بھر میں تقریباً 860 مختلف تعلیمی اداروں کے اندر جو ہے ہم کام کر رہے ہیں، بچوں کو اردو کی کتب جو ہے وہ فراہم کرنے کا ایک سلسلہ جاری ہے، اس میں مزید ماشاءاللہ بہتری بھی لا رہے ہیں۔ اگر آپ اس حوالے سے کام کرنا چاہیں گی تو ہم اردو زبان کے فروغ کے حوالے سے تو چونکہ ہم کام کر رہے ہیں، آپ بھی اس حوالے سے کافی عرصے سے کام کر رہی ہیں، تو یقینی طور پہ مل کے جب کام کریں گے تو یہ بہتری ہو سکتی ہے، کیونکہ بچوں کو جب تک ہم اردو زبان کی اہمیت کے حوالے سے آگاہ نہیں کریں گے تو تب تک بڑے ہو کے وہ اردو کے تحفظ کے لیے جنگ بھی نہیں لڑیں گے اور نہ ہی خواب عملی طور پہ پورا ہو سکے گا۔ تو ایک تو یہ جی چیز تھی، انشاءاللہ اور دوسری اہم چیز یہ کہ اگر آپ اس حوالے سے تربیت نشست رکھتے ہیں تو ہمارا تعاون بھی آپ کو
ملے گا. ہم بھی اس حوالے سے گوگل میٹ نشست رکھ سکتے ہیں تاکہ آپ اگر اس کو عملی طور پہ کوئی چیز کرنا چاہیں تو ہم اس حوالے سے بھی آپ کو تعاون دیں گے. مجھے چونکہ اب آخری 10 منٹ ہمارے پاس رہتے ہیں، میں یہ جی چاہوں جی گا کہ آپ کی جو تنظیم ہے ان میں جی کون کون شامل ہے اور کن کی جو خدمات ہیں ان کو زیادہ اہمیت کے حامل سے آپ یعنی کتنی زیادہ اہمیت کی حامل آپ ان کو دیکھتی ہیں، اور کن شرکا کو آپ چاہتی ہیں کہ وہ کچھ مزید بہتر کریں تو وہ کام بہتر ہو سکتا ہے. آپ اپنی تنظیم کے کچھ احباب کے نام بھی بتا دیں، ان کی فرائض بھی آگاہ کر دیجیے تاکہ جو وہ شرکا موجود ہیں جو آپ کی تنظیم کے بارے میں نہیں جانتے وہ کچھ جان سکیں. اچھا، سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گی کہ جب میں نے تحریک کی بنیاد رکھی تھی تو یہ صرف خواتین کے لیے تھی، اور ماشاءاللہ سے ہم اس پر بہت کام کر رہے ہیں. صرف یہ نہیں کہ ہم اپنی تحریک کی حد تک کام کر رہے ہیں، ہم ہماری تحریک کی لکھ رہی ہیں، اس کو ہماری کشیدہ کار ہماری گرافک ڈیزائنر تیار کرتی ہیں، پھر ہم اس کا سماجی ذرائع ابلاغ پر اس کا بھرپور اشتراک کرتے ہیں. میں جتنے بھی سماجی ذرائع ابلاغ جتنا بھی سوشل میڈیا میں استعمال کر رہی ہوں وہ میرے اپنے ذاتی نام سے کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے. میں جتنا بھی کر رہی ہوں وہ اردو کے لیے کام کر رہی ہوں. ہر سوشل میڈیا ایپ پر اگر میں موجود ہوں تو میں قومی زبان اور قومی لباس کے لیے کام کر رہی ہوں. اور یقین کریں کہ جب میں اردو سے متعلق قومی لباس سے متعلق کسی بھی سرگرمی کا، خواہ وہ اقوال سرگرمی ہو یا کچھ بھی ہو، جب میں اس کا اشتراک کرتی ہوں، میرا سنیک اکاؤنٹ ہے تحریک کا، میں پھر آپ سے اس کا کنجم خفوف جو ہے جو اس کا لنک ہے وہ بھی میں یہاں پر اشتراک کروں گی، آپ کو بھیجوں گی انشاءاللہ. کہ اس سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستانی قومی زبان اور قومی لباس کے لیے کتنی پرجوش ہے کہ اس کا نفاذ ہونا چاہیے. مجھے اس سے اندازہ ہوتا ہے جب میں نے اپنا سنیک اکاؤنٹ بنایا اور میں نے قومی زبان، اور یہ جو ہے سوال تھوڑا سا غیر متعلقہ ہے لیکن میں بتانا چاہوں گی. جواب آپ کا آپ یقیناً آپ نے اور سوال کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہاں پر میں اس کا ذکر کرنا چاہوں گی کیونکہ یہ ایک بہت خاص بات ہے اور ہماری قوم کے حوالے سے ہے. جب میں نے سنیک اکاؤنٹ اپنا اس کے اوپر میں نے مواد کا اشتراک شروع کیا تو میں نے یہ کیا کہ مجھے چونکہ قومی زبان اور قومی لباس کے لیے کام کرنا ہے تو میں نے جس طرح سے عام لوگ کرتے ہیں کہ جب وہ کوئی اکاؤنٹ بنا رہے ہیں تو وہ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں بھیجتے ہیں، وہ اپنے دوستوں میں بھیجتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کو آپ لائک کریں، سبسکرائب کریں، آپ تبصرہ دیں، کمنٹ کریں، یہ سارا کچھ. میں نے ایسا کچھ نہیں کیا. جب میں نے اپنا سنیک اکاؤنٹ بنایا تو میں نے کسی دوست بہن بھائی رشتہ دار کو میں نے نہیں کہا کہ آپ یہاں پر لائک کریں، آپ تبصرہ کریں، آپ یہاں پر آئیں. نہیں، میں نے قومی زبان اور قومی لباس سے متعلق مواد کا اشتراک شروع کیا. یقین مانے جو پہلے ہفتے میں مجھے جو عوام کی طرف سے، پاکستانی قوم کی طرف سے رد عمل ملا، میں اس کا ذکر کرنا چاہوں گی کہ پہلے ہفتے میں 10,000 لوگوں نے ہمارے مواد کو دیکھا. تو سنیک اکاؤنٹ کی طرف سے مجھے باقاعدہ پیغام ملا، آفیشیل میسیج مجھے ان کا آیا کہ آپ نے ہفتہ وار مقبولیت کا ریکارڈ توڑ دیا ہے. اس کے بعد میں یہ کرتی رہی، تقریباً 25,000 لوگوں نے دیکھا، 35,000، پھر 45,000. اور اس پچھلے ہفتے کے دوران کم از کم پاکستان میں انٹرنیٹ کے مسائل بھی ہوتے ہیں، کبھی کبھار اس میں وہ ربط نہیں رہتا، لیکن یہ ہے کہ میں کوشش کرتی ہوں. پچھلے ہفتہ کے دوران کم از کم 65,000 لوگوں نے ہمارا مواد دیکھا تھا ایک ہفتے میں. تو یہ ہے کہ ہم بھرپور سماجی ذرائع ابلاغ پر بھی اشتراک کر رہے ہیں اور جتنا ہو سکے کرتے رہیں گے. تو جہاں تک آپ نے اپنے تعاون کی بات کی، میں آپ کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں. آپ کی پیشکش کے لیے سرائے اردو انتظامیہ نے ہمیشہ میرے ساتھ بہت زیادہ تعاون کیا. میں شکر گزار ہوں فاقیہ قمر صاحبہ کی. جب بھی میں نے ان سے بات کی، میں نے ان کے بارے میں بہت تعریفیں سن رکھی تھی کہ فاقیہ قمر صاحبہ بہت اچھی ہیں، لیکن یقین کریں جب میں نے ان سے پہلی بار بات کی، میں نے ان کو دعوت دی کہ طریقے زیر اتمام آپ کارگاہ میں شامل ہوں. تو انہوں نے جتنی یہ مصروف شخصیت ہے، میں ان کو جانتی ہوں کہ یہ بہت مصروف ہیں ہر وقت. اور میں یہ برملا کہتی ہوں، سب کے سامنے کہتی ہوں کہ اس وقت ادب کی دنیا میں اگر کوئی سب سے مثبت کوئی خاتون سب سے اچھا کوئی کام کر رہے ہیں تو وہ فاقیہ قمر صاحبہ کر رہی ہیں. تو جب میں نے فاقیہ قمر صاحبہ کو کہا کہ آپ ہماری کارگاہ میں شامل ہوں تو انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں کہا کہ میں مصروف ہوں، اچھا میں سوچوں گی، ٹھیک ہے میں بتاؤں گی، چلیں دیکھتی ہیں. انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ میں ضرور اس میں آؤں گی.
تو سرائے اردو انتظامیہ کی میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیشہ میرے ساتھ تعاون کیا اور انشاءاللہ میں بھی آپ کے ساتھ تعاون کرنا چاہوں گی۔ بہت شکریہ ہمارا کمل، آپ نے بہت زیادہ وقت دیا۔ آخری 4 سے 5 منٹ ہیں، آپ سننے والوں کے نام کیا پیغام دینا چاہیں گی دے دیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ یہ سلسلہ آج شروع ہوا ہے آپ کی تنظیم کے ساتھ، انشاءاللہ آئندہ بھی ہم مستقبل میں بھی کوشش کریں گے کہ آن لائن تربیتی جو نشست ہیں وہ رکھیں اردو کے فروغ کے حوالے سے بھی، اور مقابلے بھی اگر کوئی ہوں گے تو وہ بھی ہم کوشش کریں گے کہ آن لائن رکھ سکیں۔ جی پیغام دیجیے، اس کے بعد ہم اس پروگرام کو اختتام کی جانب لے جاتے ہیں۔ جی میں سننے والوں کو سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گی کہ یہاں پہ جتنی اگر آپ خواتین موجود ہیں تو میں سب سے پہلے آپ کو تحریک میں شمولیت کی دعوت دیتی ہوں۔ یہ تحریک پہلے صرف خواتین کے لیے تھی، لیکن پھر مجھ سے مختلف جامعات کے اساتذہ کرام نے، ادبی شخصیات نے، انہوں نے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم بھی اپنی قومی زبان کی خدمت کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں بھی موقع دیں۔ پھر میں نے اس کے لیے شعبہ مرد حضرات کی جو ہے وہ بنیاد رکھی تحریک کے زیر اہتمام، ان کا الگ سے شعبہ ہے، تو اگر مرد حضرات اس میں شامل ہونا چاہیں وہ اس میں شامل ہو سکتے ہیں، اور خواتین کو میں اپنی تحریک میں شمولیت کی دعوت دیتی ہوں۔ پھر انشاءاللہ جو بھی سرگرمیاں ہوں گی وہ جو ہے دیکھتی رہیں گی اور انشاءاللہ میں ان کو اس سے آگاہ کرتی رہوں گی۔ سب سے پہلے میں آپ سب کا دوبارہ ایک بار پھر شکریہ ادا کرتی ہوں، اور سننے والوں کو میں یہ کہوں گی کہ اگر آپ کچھ بھی نہ کر سکیں اردو کے حوالے سے تو یہ ضرور کریں کہ آپ اردو کے لیے تختہ یعنی کہ اپنے موبائل میں اردو کی بورڈ آپ استعمال کریں، اس کا انتظام کریں اور اردو میں لکھیں، پڑھیں، بولیں تاکہ دیگر لوگ آپ سے سیکھیں۔ بہت شکریہ ہمارا کمل، آپ نے وقت دیا، بہت اچھا لگا، اور آپ کی بدولت ہمیں بہت کچھ سیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملا۔ انشاءاللہ آئندہ کسی اور نشست میں آپ سے پھر دوبارہ گفتگو کریں گے اور بہت کچھ جاننے کی جو ہے کوشش کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ سب احباب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ، بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔